السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویری ویل۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے سرمایہ اردو کے چیپٹر نمبر 5 اکبری کی حماقتوں پر۔ تو سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور دین آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک کلاس میں واچ کرنا ہے۔ اکبری کی حماقتیں، اس کے مصنف کا نام ہے مولوی نذیر احمد، اور سب سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اکبری ایک پھوڑ لڑکی بے وقوف تھی جس کی شادی ہوئی محمد عاقل سے۔ اس نے ساس سسر کو تھوڑے ہی دنوں میں جھگڑے ہوئے اور اس نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد علیحدہ گھر میں جا کے بس گئی۔ اس کے بعد محمد ایک دفعہ ایک کٹنی شہر میں گھسی ہوئی تھی، اور محمد عاقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا کہ اس کو ہرگز گھر میں نہ بلانا، لیکن مزاج دار چونکہ شدت سے بے وقوف تھی، ایک دن وہی کٹنی جو ہے حجن کا بھیس بنا کر اس گلی میں آئی، اور یہ عورتوں کو پھسلانے میں اچھی طرح مہارت رکھتی تھی۔ مختلف قسم کی اس نے تبرکات اپنے پاس رکھ لیں، اور پورا دن لڑکیوں نے اس کے گلی میں اس کے پاس کھڑی نہیں۔ مزاج دار نے بھی زلفن سے کہہ دیا تھا کہ میں نے بھی اس کا زیارت کرنی ہے، اور جب وہ جانے لگے تو اسے بلا لانا۔ زلفن نے بالکل ایسا ہی کیا، اور جب وہ آئی تو اس نے مزاج دار کو دیکھ لیا کہ وہ شدت سے بے وقوف ہے۔ اس نے اس کے میاں کا حال پوچھا، اور حجن نے پہلی ملاقات میں اس سے ایسی بے تکلفی دکھائی، اور اسے اس سے سارا علم ہو گیا کہ حجن مزاج دار کس طرح کی ہے۔ مزاج دار نے اسے کہا کہ تم دوسرے تیسرے دن میرے پاس آ جائے کرو۔ حجن نے کہا میرے پاس بکاؤ سامان ہوتا ہے، تو مزاج دار نے کہا کہ میں اس سے خرید لیا کروں گی۔ حجن نے اور مزاج دار نے 4 آنے کا ہزار بند خریدا۔ اس کے بعد حجن نے اسے 2 لونگیں دیں اور اس کی ایک کہانی بنا کر اسے سنا دی کہ بھوپال کی بیگم بلقیس جہانی بیگم، ان کے ہاں کوئی بچہ نہ تھا، اور 3 کوس پر کوئی عامل وارد تھا، اور اندھیری رات میں وہ ایک فقیر کے پاس گئی تھیں، تو انہوں نے اسے حج کو جانے کو کہا، اور وہ اگلے ہی دن 500 مسکین لے کر حج پر چلی گئی، اور پھر کوئے حبشہ کے پہاڑ پر وہ گئے جس میں 5 عورتیں گئیں، اور وہاں پر بیگم کو 12 لونگیں فقیر نے دیں، اور انہی میں سے 2 لونگیں حجن نے کہا کہ میں نے تمہیں دی ہیں۔ یہ سن کر مزاج دار کا اس پر یقین اور پختہ ہو گیا، اور جب محمد عاقل گھر آئے تو مزاج دار نے اسے وہ ہزار بند دکھایا جسے وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور یہاں پر یہ والا پیراگراف لکھا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سیاق و سباق کے لیے، تو آپ نے اسے لازمی پریپیئر کرنا ہے۔ ایک دن حجن اس کے لیے موتیوں کی جوڑی لے کر آئی، اور اس نے اسے کہا کہ میں تمہیں 50 روپے کی دے دوں گی، لیکن مزاج دار نے کہا میرے پاس 50 روپے نقد نہیں ہیں، اس لیے وہ زیور کا صندوقچہ اٹھا لئی۔ حجن نے کہا کہ دکھاؤ، میں اسے دوڑا دلوا دوں گی۔ مزاج دار نے زلفن کو اس کے ساتھ بھیج دیا، لیکن ابھی وہ گلی کے نکر پر ہی گئی تھی کہ حجن نے کہا زلفن سے کہ جاؤ کیل بھی لے کر آؤ، اور جب وہ زلفن واپس آئی تو مزاج دار نے کہا کہ مزاج دار کا ماتھا ٹھنکا، اور جیسے ہی زلفن اس کے پیچھے گئی تو وہ غائب ہو گئی حجن۔ اور حجن نے اس طرح اتنے سارے لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب کیا تھا۔ یہاں پر یہ MCQs ہیں، آپ نے پریپیئر کر لینے ہیں۔ اس کے بعد میاں بیوی میں بہت مزے کی لڑائی ہوئی، اور یہاں پر اکبری کی ایک اور بے وقوفی کا ذکر کیا گیا کہ جب حجن کو مزاج دار کو جو کپڑے جہیز میں ملے تھے وہ اس نے جس صندوق میں رکھے وہ برسات میں بھی اسی طرح پڑے رہے، اور جب انہیں دھلائی کی ضرورت ہوئی اور اس نے کھولا اور سب کپڑوں کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ اکبری کو اس کی نانی کے لاڈ پیار نے خراب کیا تھا، اور اس کی واقعات کو ذکر کرنے سے انسان کو غصہ آتا ہے، اس لیے اور کبیعت کڑتی ہے، اس لیے اس کے حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ ہمارا چیپٹر تھا، اور اس کا ماخذ ہے میرات العروس، اور یہ ناول ہے، اور آپ نے اس کی سیاق و سباق اور اس کا خلاصہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ نے اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے اور MCQs پریپیئر کرنے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔